بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سبق پڑھیں گے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ سب سے پہلے ریڈنگ کرتے ہیں کہ بچے کسی بھی قوم کے مستقبل کا اثاثہ ہوتے ہیں۔ بچوں سے محبت کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آنے والی نسل کی حفاظت کی جا سکے۔ ہر مہذب قوم یعنی کہ عزت دار قوم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص انتظام کرتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال نہ رکھنے والی قوموں کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی نومولود کا مطلب ہوتا ہے کہ نیا دنیا میں آنے والا، نیا پیدا ہونے والا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، اسے گھٹی دیتے اور اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبھی بچوں سے محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر اپنے ننھے نواسوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے کسی ضرورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس چادر کے نیچے کیا ہے۔ جب میں واپس جانے لگا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو اٹھا رکھا تھا۔ پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، ان لوگوں سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ کئی بار ننھے نواسے نماز میں بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوتے تھے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کے لیے سر جھکاتے تو حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کمر مبارک پر چڑھ جاتے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو دونوں کو شفقت سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیتے۔ پھر جب دوبارہ سجدہ کرتے تو وہ دونوں پھر سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے تھے۔ تو نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ تھا وہ لمبا کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سجدہ بہت لمبا کیا، ہم سمجھے شاید کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے، یعنی کہ وحی آئی ہے یا پھر آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا، میں نے اس کی خواہش پوری ہونے تک سجدے سے سر اٹھانا پسند نہ کیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے حقیقی والد کا نام جو تھا وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ سے بہت محبت فرماتے اور ان کی تربیت فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ حضرت اسامہ بن زید نے اسلام کی لازوال خدمت انجام دی۔ آپ رضی اللہ کے مقام و مرتبہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ایسے لشکر کا امیر مقرر فرمایا تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ
جیسے جلیل القدر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ نے جنگ موتا میں شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ کی شہادت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے غمزدہ بچے کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے رہے۔ جب ممبر پر چڑھے تو حضرت عبداللہ کو ممبر کی نیچے والی سیڑھی پر بٹھا لیا اور لوگوں کو ان کے والد کی شہادت کی خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب توجہ اور محبت ملتی تھی۔ خاص طور پر ان کے والد کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے بچوں سے ملتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ کو اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اس طرح تینوں ایک ہی سواری پر سوار ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ کو 10 سال نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ وہ کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کی اور نہ ہی کبھی کہا کہ فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ جو تھے وہ بیٹی کی پیدائش جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت زینب رضی اللہ کی بیٹی حضرت امامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے، اور بعض اوقات آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہوتے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننھی نواسی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر سوار ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت ہار لایا گیا جس میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ کو بلوایا اور وہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف بچوں سے بہت محبت فرماتے تھے بلکہ ان کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ جب کوئی بچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتا تو اسے کھانے پینے کے آداب بھی سکھاتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اچھی نصیحتیں بھی فرماتے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ کو بھی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان سے محبت کرنے اور ان کی تربیت کرنے کا حکم فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ہم کریں گے مشق۔